اسلام کی پوری تاریخ نوجوانوں کے دم سے وابستہ ہے. اگر وہ مثالی نہیں ہوتے تو ان کا تذکرہ قرآن اور حدیث میں نہیں ہوتا. اس لیے نوجوانوں تیار ہو جاؤ. آئیڈیل بنانا ہے, نمونہ بناؤ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو ہر چیز میں. لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ, کہ تمہارے لیے رسول اللہ کی زندگی میں اسوہ ہے. بال رکھنا ہے اس انداز سے رکھو, کپڑے پہننا ہے ویسے انداز سے پہنو. نوجوانوں اٹھو, بغیر اس کے کام نہیں چلے گا. اٹھ باندھ کمر کیا ڈرتا ہے, پھر دیکھ خدا کیا کرتا ہے. سبق پھر پڑھ صداقت کا, عدالت کا, شجاعت کا, لیا جائے گا تجھ سے کام دنیا کی امامت کا. اٹھیے اور تیار ہو جائیے. الحمدللہ وکفا وسلام علی عبادہ الذین اصطفی اما بعد. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. خواتین و حضرات, آج کی نشست میں آپ تمام آنے والے مہمانوں کا پرتپاک استقبال کرتا ہوں. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. آج کی اس نشست کے مقرر جو حافظ قرآن بھی ہیں, جنہوں نے جامعہ محمدیہ منصورہ مالیگاؤں سے عالمیت کی ڈگری حاصل کی ہے, جنہوں نے مدینہ منورہ کے اندر موجود جامعہ اسلامیہ یونیورسٹی مدینہ منورہ سے حدیث کے اندر فضیلت کی ڈگری حاصل کی ہے, جو ممبئی میں اسلامک انٹرنیشنل اسکول کے استاد بھی ہیں, جو IRF یعنی اسلامک ریسرچ فاؤنڈیشن کے اندر شعبہ تحقیق میں رفیق و معاون بھی ہیں, اور جو پیس ٹی وی کے مستقل مقرر بھی ہیں, اور جو بیرون ممبئی مسجدوں کے اندر اور دیگر دینی اجتماعات میں پروگرام کے لیے تشریف لے جاتے ہیں. میری مراد ہے شیخ ثناء اللہ صاحب مدنی سے کہ وہ تشریف لائیں اور اسلام کا پیغام نوجوانوں کے نام اس عنوان پر خطاب فرمائیں. شیخ ثناء اللہ مدنی حفظہ اللہ. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. ان الحمد للہ نحمدہ ونستعینہ, من یہدہ اللہ فلا مضل لہ ومن یضلل فلا ہادی لہ, واشہد ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ وان محمدا عبدہ ورسولہ. اما بعد فان خیر الحدیث کتاب اللہ وخیر الہدی ہدی محمد صلی اللہ علیہ وسلم وشر الامور محدثاتها وکل بدعۃ ضلالہ. یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ حق تقاتہ ولا تموتن الا وانتم مسلمون. یا ایھا الناس اتقوا ربکم الذی خلقکم من نفس واحدہ وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والارحام ان الله كان عليكم رقيبا. يا ايها الذين امنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم اعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. قال الله تبارك وتعالى في موضع آخر اعوذ بالله من الشيطان الرجيم نحن نقص عليك نبأهم بالحق انهم فتية آمنوا بربهم وزدناهم هدى وربطنا على قلوبهم اذ قاموا فقالوا ربنا رب السماوات والارض لن ندعو من دونه الها لقد قلنا اذا شططا هؤلاء قوم اتخذوا من دونه آلهة لولا يأتون عليهم بسلطان بين فمن اظلم ممن افترى على الله كذبا. رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. رب زدني علما سبحانك لا علم لنا الا ما علمتنا انك انت العليم الحكيم. تمام قسم کی تعریفات اللہ وحدہ لا شریک, خالق کائنات, مالک ارض و سما اور مدبر ان سجاں کے لیے ہیں. اس کے بعد بے شمار درود و سلام نازل ہو جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر کہ اللہ رب العالمین نے انہیں رحمت للعالمین بنا کر بھیجا. اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید. اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید. محترم سامعین, بزرگوں, دوستوں, ساتھیوں اور خواتین اسلام, خطبہ مسنونہ کے بعد میں نے سورہ کہف سورہ نمبر 18 کی 3 آیتیں 13, 14 اور 15 آپ کے سامنے پڑھی ہے. اس مناسبت سے میری تقریر کا عنوان ہے اسلام کا پیغام نوجوانوں کے نام. سب سے پہلے میں وضاحت کرنا چاہوں گا جو ہمارے بزرگ بیٹھے ہوئے ہیں وہ یہ تصور نہ کریں
کہ جی اس میں تو ہمارے لیے کچھ پیغام ہے ہی نہیں تو ہم کیوں آئے، اس میں تو اس کا پیغام ہے نوجوانوں ہی کے لیے، اس لیے نوجوانوں ہی کو آنا چاہیے یا اسے ہی رہنا چاہیے۔ تو ایسی کوئی بات نہیں ہے، بلکہ ہر ایک کے لیے اس کے اندر پیغام ہے، کیونکہ نوجوانوں کو بنانے والے تو بزرگ ہی لوگ ہوتے ہیں۔ پوری تقریر کو آپ 2 حصوں میں سنیں گے۔ پہلا حصہ تو یہ ہوگا کہ ہمارے نوجوانوں کے بگڑنے کے چند اسباب کیا ہیں۔ میں تمام کی تو وضاحت نہیں کر سکتا، لیکن چند اسباب ذکر کرنا مناسب سمجھوں گا۔ دوسرا حصہ یہ ہوگا کہ یہ نوجوان وہی نوجوان ہیں جس کا تذکرہ قرآن اور حدیث کے اندر موجود ہے۔ کیا آج کا نوجوان اپنی اس حقیقت کو جاننے کے لیے تیار ہے؟ سامعین کرام، نوجوان مستقبل کی امید اور امیدوں کا مستقبل ہیں۔ نوجوان ملک کا ایک قیمتی سرمایہ ہے، معاشرے کا، قوم کا سب سے اہم اور بنیادی جزو ہے۔ نوجوان کسی قوم کے لیے بالکل ریڑھ کی ہڈی کی مانند ہے۔ جس طریقے سے جسم بغیر ریڑھ کی ہڈی کے بیکار ہے، اسی طریقے سے نوجوان کے اچھے نہ ہونے سے وہ قوم بھی بیکار ہے، اس کی ترقی اتنی زیادہ نہیں ہو سکتی۔ قوم کی ترقی اور تنزلی میں نوجوانوں کا بہت زیادہ ہاتھ رہا ہے۔ میں یہ کہتا ہوں اور مجھے یہ کہنے میں فخر ہے کہ اسلام کی تحریک نوجوانوں کے دم سے وابستہ ہے۔ عربی زبان کے اندر نوجوان کے لیے جو لفظ آتا ہے وہ ہے فتح، شاب، غلام۔ آج کل لوگوں کو شکایت ہے کہ جی آج کل کے نوجوان تو بگڑتے چلے جا رہے ہیں، صحیح نہیں ہے، ماں باپ کی بات نہیں مانتے، پڑوسیوں کے حقوق ادا نہیں کرتے، رشتہ داروں کے حقوق ادا نہیں کرتے، وہ ہمیشہ اپنی طاقت کا غلط مظاہرہ کرتے ہیں۔ لوگ کہتے ہیں کہ انہوں نے اپنے لیے کسی اور کو اسوہ بنا لیا ہے، نمونہ بنا لیا ہے۔ دیکھتے نہیں آپ کہ ان کے بال رکھنے کے انداز بھی مختلف ہیں، کپڑے پہننے کے انداز بھی مختلف ہیں، جیسا کہ لوگ کہتے ہیں۔ کیا حقیقت ہے اور کیا غلط ہے، کیا صحیح ہے، وہ نوجوانوں کو فیصلہ کرنا ہے۔ میں یہ کہتا ہوں اور مجھے یہ کہنے میں کسی طریقے کی کوئی دشواری نہیں ہے کہ نوجوانوں کو بگڑنے کے بہت سارے اسباب پائے جا رہے ہیں۔ ماں باپ یہ شکایت کرتے ہیں کہ جی ہمارا بچہ جو ہے وہ اسماعیل جیسا نیک کیوں نہیں ہے؟ تو کیا ماں باپ نے یہ سوچا کہ وہ خود پہلے ابراہیم جیسے نیک تھے یا نیک ہیں؟ کیا انہوں نے ابراہیم کی طرح اسماعیل کی تربیت کی ہے؟ یہ ایک اہم سوال ہے اور پہلا حصہ اسی پر گھومے گا۔ نوجوانوں کے بگڑنے کے بہت سارے اسباب پائے جاتے ہیں، چند اسباب کا تذکرہ کروں گا۔ ایک سبب تو یہ ہے کہ ہر مرحلے میں تعلیم کی کمی ہے۔ میں یہ نہیں کہتا کہ تمام نوجوان میں یہ چیز پائی جائے گی، یعنی جو بھی خراب ہو رہے ہیں کچھ نہ کچھ نوجوان ایسے ہیں جس میں یہ خرابی پائی جائے گی، اور تمام اسباب میں یہ ضروری نہیں کہ تمام نوجوان اس میں شامل ہو۔ جو نوجوان خراب ہو رہے ہیں میں صرف اس کی بات کر رہا ہوں، اس لیے نوجوان یہ نہ سمجھے جی میں تو اچھا ہوں پھر بھی میرے بارے میں آپ بات کر رہے ہیں، نہیں۔ جو خراب ہو گئے، بگڑتے چلے جا رہے ہیں، ماں باپ کو ان سے شکایت ہے، تو میں ان کی بات کر رہا ہوں۔ ہر مرحلے میں تعلیم کی کمی ہے، تربیت کی کمی ہے۔ ماں باپ نے بچپن سے اسے سکھایا نہیں، سمجھایا نہیں، بتایا نہیں، تو کیا کریں گے؟ ماں باپ کے نزدیک مال کی، دولت کی لالچ تھی، اس لیے بچپن سے انہوں نے پیسے کمانے کے لیے کہیں اور بھیج دیا ہے۔ تو جب وہی غلط راستہ اختیار کر لیتے ہیں تو یہ ماں باپ شکایت کرتے رہتے ہیں کہ جی ہماری اولاد تو خراب ہو گئی۔ شکایت کرنے سے آپ کے اندر اختلاف پیدا ہوگا، سدھار نہیں آ سکتا۔ علم کی بڑی اہمیت ہے۔ آپ کو معلوم ہے نا، غار حرا کی پہلی آواز کیا ہے؟ وہ علم، پڑھنا، پڑھو۔ تو کیوں ہم اور آپ اتنی بنیادی چیزوں سے اپنے نوجوان کو محروم رکھے ہوئے ہیں؟ بہت سارے نوجوان علم سے محروم ہیں، کیوں ایسا؟ غور کیجئے۔ سورہ الق سورہ نمبر 96 آیت نمبر 1 سے 5 میں اللہ نے کہا اقرأ بسم ربک الذی خلق خلق الانسان من علق اقرأ وربک الاکرم الذی علم بالقلم علم الانسان ما لم یعلم۔ پڑھیے اپنے رب کے نام سے، رب کے نام سے پڑھنا ہے جس نے پیدا کیا، انسان کو پیدا کیا لوتھڑے سے۔ پڑھیے، آپ کا رب تو کریم ہے،
جس نے قلم کے ذریعے سکھایا انسان کو، وہ سکھایا جو وہ نہیں جانتا تھا. اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، سنن ابن ماجہ المقدمہ باب نمبر 17 حدیث نمبر 224، انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس حدیث کے راوی ہے، طلب العلم فریضۃ علی کل مسلم، کہ علم کا حاصل کرنا ہر مسلمان پر فرض ہے، چاہے مرد ہو یا عورت. یہی علم تو ایک ایسی چیز ہے کہ آپ اس سے عورتوں کو الگ نہیں کر سکتے، اور یہ ایسی چیز ہے کہ اس میں کوئی وراثت بھی نہیں چلتی. ماں عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو کون نہیں جانتا؟ عورتوں میں سب سے زیادہ حدیث بیان کرنے والی کون؟ ماں عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ. بڑے بڑے صحابہ آتے تھے مسئلے مسائل پوچھنے کے لیے، اور ان کا جواب سن کر دنگ رہ جاتے کہ ماں عائشہ کا جواب کیسا ہے. کس نے سکھایا؟ ماں باپ نے سکھایا تھا. اشعار ان کو اتنے زیادہ یاد تھے، اور قرآن کی آیتوں سے اس طریقے سے وہ دلیل پکڑتی تھی کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم بھی دنگ رہ جاتے کہ اس عورت کا دماغ کتنا زیادہ ہے. ایک مرتبہ ایک واقعہ ہوا کہ آپس میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی دو بیویوں نے اونٹ کی ادلا بدلی کر لی. ماں عائشہ کے اونٹ پر دوسری آ گئی، ان کے اونٹ پر دوسری چلی گئی. تو وہ آیت جو انہوں نے پڑھی تھی، ذالک فضل اللہ یؤتیہ من یشاء، یہ اللہ کا فضل ہے، اللہ جس کو چاہے دے دے. ہمارے نوجوانوں کے بگڑنے کا ایک سبب یہ بھی ہے، ماشاءاللہ پڑھے لکھے لوگ بھی پائے جاتے ہیں، لیکن ذریعہ معاش کی کمی ہے. کمائی دھمائی کے لیے کچھ ہے ہی نہیں، تو اپنا وقت کہاں لگائیں گے؟ ڈگریاں تو رکھے ہوئے ہیں، لیکن ڈگری کے حساب سے کہیں کوئی جگہ نہیں مل رہی ہے. تو ایسے نوجوان کیا ہوتا ہے، وہ پھر غلط راستے کی طرف چلے جاتے ہیں. نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث یاد دلاتا ہوں ایسے نوجوانوں کے لیے. ڈگریاں رکھے ہوئے کیا ہوا؟ ارے آؤ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث پر عمل کرتے ہوئے کیا کرو؟ صحیح بخاری کتاب المساقات کتاب نمبر 42 حدیث نمبر 2373، لَأَنْ يَأْخُذَ أَحَدُكُمْ أَحْبُلًا فَيَأْخُذَ حُزْمَةً مِّنْ حَطَبٍ فَيَبِيعَ فَيَكُفَّ اللَّهُ بِهَا وَجْهَهُ خَيْرٌ مِّنْ أَنْ يَسْأَلَ النَّاسَ أُعْطِيَ أَمْ مُنِعَ. تم میں کا آدمی کیا کرے؟ رسیاں لے لے، جنگل میں جائے، لکڑیاں کاٹ کر لائے، بیچے. یہ بہتر ہے کہ لوگوں سے مانگے، کوئی دے گا اور کوئی نہیں دے گا. نوجوانوں کے بگڑنے کا ایک سبب یہ بھی ہے کہ بزرگوں کے درمیان اور نوجوانوں کے درمیان دوری پائی جا رہی ہے. ماں باپ کیا سوچتے؟ جی ہم اپنے بچے سے کسی کام میں مشورہ کریں گے، یہ ہماری شان کے خلاف ہے. کیا بولتے ماں باپ؟ جی میں اس کا باپ ہوں کہ وہ میرا باپ ہے. ارے ہم بڑے ہیں، ہم جو چاہے فیصلہ کر دیں، کوئی اختیار نہیں بال بچے کو، جہاں چاہے اس کی شادی کر دیں. مشورہ کیوں لینے جائیں، کیوں کرنے جائیں؟ دوری پائی جا رہی ہے. اپنی مجلسوں میں بزرگ حضرات نوجوانوں کو نہیں بلاتے. میں تمام کی بات نہیں کر رہا ہوں، جو لوگ نہیں بلاتے دوری کا ایک سبب یہ بھی ہے. آئیے میں آپ کو وہ آیت یاد دلا رہا ہوں جو آپ کے ذہن میں آ گئی ہوگی کہ آپ یہ سوچتے ہیں کہ جی میرا بیٹا اسماعیل جیسا نیک کیوں نہیں ہے. تو پہلے آپ نے غور کیا آپ ابراہیم جیسے نیک ہیں؟ میں ہر ایک سے بات کرنا چاہتا ہوں. سورہ صافات سورہ نمبر 37 آیت نمبر 102، یا بنی انی اری فی المنام انی اذبحک فانظر ماذا تری فانظر ماذا تری. میرے بیٹے میں نے خواب دیکھا ہے کہ میں تجھے ذبح کر رہا ہوں، فانظر ماذا تری، بول تیری کیا رائے ہے. تو یہاں ابراہیم علیہ السلام نے یہ نہیں کہا کہ میں باپ ہوں اور اپنے بیٹے سے مشورہ لینے جاؤں گا. ارے خواب دیکھا فوراً ذبح کر دیا. کچھ لوگ تو ایسے بھی ہیں جو شادی کے معاملے میں بھی مشورہ نہیں لیتے. بھائی جہاں آیا ہم کر سکتے، تعلیم حاصل کرنی ہے مشورہ نہیں لیتے. بھئی ہمیں اختیار ہے، یہ ماں باپ کا کہنا ہے. میں کچھ چند ماں باپ کی بات کرتا ہوں. بول بیٹا تیری کیا رائے ہے؟ ابراہیم علیہ السلام نے کہا. تو اگر باپ ایسے مشورہ لیتا ہے تو بیٹا کیا کہے گا؟ یا ابت افعل ما تؤمر، ابو جان کر گزریے جس کا حکم ہو رہا ہے. ستجدنی انشاءاللہ من الصابرین، ان قریب آپ مجھے صبر کرنے والوں میں سے پائیں گے انشاءاللہ. اگر آپ خواب دیکھتے ہیں کہ آپ کا بیٹا اسماعیل جیسا نیک ہو تو ضروری ہے آپ کے لیے کہ آپ ابراہیم جیسے نیک بنیے. نوجوانوں کے بگڑنے کا ایک سبب یہ بھی ہے کہ بہت سارے ماں باپ کیا کرتے ہیں، اپنے بچوں کے درمیان ناانصافی کرتے ہیں، انصاف سے کام نہیں لیتے. بیٹے کو بہت زیادہ چڑھا دیا ہے، میرا بیٹا، اور بیٹی کو یا پھر کچھ بچے کو زیادہ دے دیا. ہاں یہ میری خدمت بہت زیادہ کرتا ہے، چلو مال اس کو دے دیا، اس کو نہیں دیا کیونکہ یہ میری خدمت نہیں کر رہا ہے. ارے بھائی آپ نے تربیت کی ہے کیا کہ وہ آپ کی خدمت کرے گا؟ آپ کی خدمت نہیں کرتا، اس کا مطلب یہ کہ آپ کے اندر کمی ہے.
کہ آپ نے اسے سمجھایا نہیں، بجھایا نہیں، اس لیے وہ خدمت نہیں کر رہا ہے۔ صحیح مسلم کے حوالے سے میں بیان کرنا چاہوں گا، صحیح مسلم کتاب الہبات باب نمبر 3 حدیث نمبر 1623، نعمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ ان کے باپ بشیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اسے کچھ مال دے دیا۔ کیوں؟ اس لیے کہ اس کی ماں نے زور ڈالا تھا باپ کے اوپر کہ مال میرے بیٹے کو دے دو۔ ان کے پاس یہ دوسری بیوی تھی بشیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس، تو ایک بیوی نے کہا کہ آپ میرے بیٹے کو مال دے دیجئے، یعنی نعمان کو مال دے دیجئے۔ سال بھر تک معاملہ چلتا رہا، کہا آپ اس کے لیے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی گواہ بنا لیجئے۔ دونوں باپ بیٹے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے باپ سے پوچھا، افعلت ھذا بولدک کلہم، اے بشیر کیا تو نے اپنے تمام بیٹوں کو مال دیا ہے؟ لا، اللہ کے رسول میں نے نہیں دیا، صرف نعمان کو دے دیا ہے۔ کیا کہا نبی صلی اللہ علیہ وسلم؟ اتقوا اللہ واعدلوا فی اولادکم، اللہ سے ڈرو اور اپنے بچوں کے درمیان انصاف کرو۔ بہت اہم چیز ہے یہ۔ اولاد کے بگڑنے کا ایک اہم سبب یہ بھی ہے، نوجوانوں کے بگڑنے کا ایک سبب یہ بھی ہے مخلوط تعلیم۔ مخلوط تعلیم تو ہمارے معاشرے کا ایک زہر ہے، ایک قاتل ہے۔ مخلوط تعلیم سے مراد کیا ہے؟ یہاں بھی میں ان نوجوانوں کی بات کرتا ہوں جو نوجوان ایک ساتھ بیٹھ کر تعلیم حاصل کرتے ہیں، لڑکے اور لڑکیاں ایک ساتھ ایک ہی کلاس میں بیٹھ کر علم حاصل کرتے ہیں، میں اس کی بات کر رہا ہوں۔ اور اس میں بھی اس نوجوان کی بات کر رہا ہوں جو اس حالات سے وہ بیکار ہو گئے، برباد ہو گئے۔ وہاں جا کر وہ علم کیا حاصل کریں گے؟ عشق زیادہ لڑاتے ہیں اور بالآخر وہ کر گزرتے ہیں جو نہیں کرنا چاہیے۔ دیکھتے نہیں آپ؟ دیکھیے کیا ہوتا ہے، کیسا منظر ہوتا ہے۔ ان کالجوں کے پاس جائیے جہاں ساتھ میں بیٹھ کر پڑھتے ہیں، کیسا منظر ہوتا ہے، وہ منظر بیان کرنے کے قابل نہیں ہے۔ افسوس، صد افسوس کہ ہمارے درمیان ایسے اسکول کیوں نہیں کہ لڑکوں کے لیے الگ ہیں، لڑکیوں کے لیے الگ ہیں؟ کیوں نہیں ایسے؟ آپ نے یہ بھی سنا ہوگا اور آپ یہ اچھی طریقے سے جانتے ہیں کہ دنیا نے دیکھ لیا ہے کہ مخلوط تعلیم کے نقصانات کتنے ہیں۔ آپ نے سنا بھی ہوگا، پڑھا بھی ہوگا کہ کتنی لڑکیاں شادی سے پہلے ہی بچے والی ہو گئی۔ باہر بہت چل رہا ہے ایسا، اللہ تعالیٰ ہماری تہذیب کو اس سے بچائے۔ لیکن بہت ڈر لگتا ہے کب تک دعاؤں سے کام چلے گا، جب تک کوئی اقدامی قدم نہ اٹھایا جائے۔ الحمدللہ اب لوگوں کے اندر کچھ بیداری تو آ رہی ہے، وہ اس طریقے کا اسکول کھول رہے ہیں جو الگ الگ ہو۔ آپ نے یہ بھی سنا ہوگا کہیں کہیں ایسا ہو رہا ہے کہ پڑھانے والے اپنے خود طالبہ کے ساتھ ہی عشق لڑاتے رہتے ہیں، یہ بھی سنا ہوگا آپ نے۔ کتنے ایسے بھی ہیں پڑھانے والی جو ہے وہ بھی اپنے طالب علم کے ساتھ، میں کہیں کہیں کی بات کرتا ہوں، وہ بھی ایسا کرتے رہتی ہے۔ اسلام کہتا ہے جہاں مرد اور عورت ایک ساتھ رہیں گے، تیسرا جو ہے وہ شیطان رہے گا اور وہ اپنا مقصد پورا کروائے گا۔ تو نوجوانوں کے بگڑنے کا ایک سبب یہ بھی ہے، اور میرے حساب سے اس درمیان کے جو نوجوان بگڑ رہے ہیں سب سے بڑا ہاتھ ہے یہ۔ نوجوانوں کے بگڑنے کا ایک اہم سبب یہ بھی ہے آج کل کے آلات سے مراد نوجوانوں کے اخلاق کو خراب کرنے والی چیزیں آ گئی ہے۔ یہ اخبارات ہیں، میگزین ہے، رسالے ہیں، موبائل فون کے اندر ہر چیز دیکھنے کے لیے موجود ہے، مختلف قسم کے چینلز آ گئے ہیں اور برائی کو بڑھاوا دیا جا رہا ہے۔ جو لوگ برائیاں پھیلانے میں لگے ہوئے ہیں تاکہ مسلمانوں کے درمیان برائیاں پھیلے، انہیں ڈرنا چاہیے کہ اللہ تعالیٰ ان کو کبھی بھی برباد کر سکتا ہے، اس کے لیے دنیا اور آخرت میں تباہی کا سامان ہے۔ سورہ نور سورہ نمبر 24 آیت نمبر 19، ان الذین یحبون ان تشیع الفاحشۃ فی الذین آمنوا لہم عذاب علیم فی الدنیا والآخرہ واللہ یعلم وانتم لا تعلمون۔ جو لوگ پسند کرتے ہیں کہ برائیاں مومنوں میں پھیلے، مسلمانوں میں پھیلے، چاہے جس طریقے سے پھیلانا چاہتے ہیں، اس کے لیے دنیا میں بھی عذاب ہے اور آخرت میں بھی عذاب ہے۔ اللہ تعالیٰ جانتا ہے، تم نہیں جانتے ہو۔ نوجوانوں کے بگڑنے کا ایک اہم سبب یہ بھی ہے کہ اس کے اندر دینی جذبہ کی کمی پائی جا رہی ہے۔ میں تمام نوجوانوں کی بات نہیں کرتا، الحمدللہ بہت سارے نوجوان تو ایسے بھی ہیں جس کے اندر اتنا زیادہ جذبہ ہے اتنا ان کے ماں باپ میں بھی نہیں ہے۔ نوجوانوں کے بگڑنے کا ایک سبب یہ بھی ہے کہ اس کے ساتھی لوگ جو ہے وہ برے ہیں، یعنی جو نوجوان بگڑ گئے
اس کے ساتھی لوگ برے تھے اس لیے وہ لوگ بگڑتے چلے گئے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حدیث میں یہی کہا تھا. صحیح مسلم کتاب البر والصلہ کتاب نمبر 45 باب نمبر 46 حدیث نمبر 2628 انما مثل الجلیس الصالح وجلیس السوء کحامل المسک ونافخ الکیر فحامل المسک اما ان یحظیک واما ان تقطع منه واما ان تجد ریحا طیبا ونافخ الکیر اما ان یحرق ثیابک واما ان تجد ریحا خبیثا. حدیث کا ترجمہ یہ ہے کہ اچھے لوگوں کی مثال اور برے لوگوں کی مثال اس طریقے سے ہے. اچھے لوگوں کی مثال تو یہ ہے گویا کہ وہ عطر بیچنے والا ہے. آپ اس کے پاس رہیں گے تو عطر بیچنے والا آپ کو کچھ دے دے گا یا پھر آپ اس سے خرید لیں گے یا پھر آپ کھڑے کھڑے ہی خوشبو سونگتے رہیں گے. تو یہ اچھے لوگوں کی مثال ہے. اگر آپ اچھے لوگوں کے ساتھ ہیں تو آپ اس طریقے سے ہوں گے. اور اگر آپ کے ساتھی لوگ برے ہیں تو گویا کہ وہ دھکنے والے لوہار کی طرح ہے. لوہار جو ہے وہ دھکتے رہتا ہے, اس سے چنگاریاں نکلتی ہے, آپ کو دھواں لگے گا یا آپ کا کپڑا جل جائے گا. کتنے لوگ بولتے ہیں نا جی میرے ساتھی برے ہیں تو کیا ہوا لیکن مجھے کچھ بھی نہیں ہوتا. ارے ہونا ہی ہونا ہے, کیسے نہیں ہوگا. صحبت صالح تورا صالح کنت صحبت طالح تورا طالح کنت. اچھے لوگوں کی صحبت میں رہیے اچھے بنیے گا, اب برے لوگوں کی صحبت میں رہیے تو برے بنیے گا. ایک مقولہ مشہور ہے جیسی سنگت ویسی رنگت. نوجوانوں کے بگڑنے کا ایک اہم سبب یہ بھی ہے کہ آج کل کچھ والدین شادی کرنے میں تاخیر کرتے ہیں, اپنی اولاد کی شادی کرنے میں تاخیر کر رہے ہیں. بہت سارے بہانے ان کے پاس ہے کہ ابھی عمر ہی کیا ہے, 25 سال کے تو ہوئے, 30 سال کے تو ہوئے, 35 سال کے تو ہوئے, عمر ہی کیا ہے, کیونکہ اس کا مال جو کھانا ہے. اسی طریقے کا حال ہے لڑکیوں کے ساتھ بھی. وہ لوگ اچھے رشتے کیا معلوم کس بنیاد پر تلاش کرتے ہیں کہ عمریں زیادہ ہوتی جا رہی ہے, تعلیم یافتہ بھی ہے, اچھی بھی ہے, دیکھنے میں بھی اچھی ہے, کما بھی رہی ہے, لیکن کہیں رشتہ نہیں آ رہا ہے. تو میں ہر ایک کی بات نہیں کرتا, جو نوجوان بگڑتے جا رہے ہیں ایک نہ ایک سبب یہ بھی ہے کہ شادی ان کی جلدی نہیں ہو رہی ہے. نوجوانوں کے بگڑنے کا ایک اہم سبب یہ بھی ہے, وہ کیا, آج کل اچھی تربیت کرنے والوں کا فقدان پایا جاتا ہے. مطلب آج کل کچھ لوگ یہ کرتے, تنقید بہت کرتے ہیں, فلاں تو ایسا ہے, فلاں تو ایسا, اس کا بیٹا ایسا, اس کی بیٹی ایسی. ٹھیک ہے, اگر آپ تنقید کرتے ہیں اصلاح کی نیت سے کہ اللہ تعالیٰ اس کی اصلاح کر دے تو اچھی بات ہے, لیکن اگر آپ تنقید کرتے ہیں حقیر سمجھنے کے لیے تو یہ صحیح نہیں ہے, یہ گھٹیا ہے, بکواس ہے, بالکل صحیح نہیں. تو اچھی تربیت کرنے والے لوگ بھی اب کم پائے جاتے ہیں. بہت سارے تربیت کرنے والے ایسے بھی ہیں چراغ تلے اندھیرا, دوسروں کو سمجھا رہے ہیں لیکن خود اپنے چراغ تلے اندھیرا ہے. آئیے اگر آپ کو اپنے اولاد کی صحیح تربیت کرنی ہے تو لیجئے ان سے, کن سے, لقمان علیہ السلام سے بہترین اصول لیجئے. ان سے کن سے, ابراہیم علیہ السلام سے بہترین اصول لیجئے. ان سے کن سے, نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے بہترین اصول بیان کرنا چاہوں گا کہ تربیت کرنے والے تو ایسے ہونے چاہیے. سورہ لقمان سورہ نمبر 31 آیت نمبر 13 سے آیت نمبر 19 تک 7 آیتیں بہترین اصول ہے بچوں کی تربیت کے سلسلے میں. جس ماں باپ کو بھی اچھا بننا ہے اسے چاہیے کہ ان اصولوں کو بار بار پڑھے اور اپنے بچے کی تربیت کرے. آیت نمبر 13 میں کہا یا بنی لا تشرک باللہ ان الشرک لظلم عظیم, اے میرے بیٹے اللہ کے ساتھ کسی کو شریک نہ کر, شرک بہت بڑا ظلم ہے.